کہ ایک مدت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ منزل صفرا میں قیام ہوا تو صحابہ کرام نے حیران ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحرا کی مشک میں اس قدر تیز خوشبو کہاں سے اور کیوں آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بیت العقبہ اولیٰ اور بیت العقبہ ثانیہ دونوں بیعتوں میں شریک رہے، اور یہ انصار میں سے خاندان بنی الحارث کے سردار بھی تھے۔ زمانے جاہلیت میں جب عرب میں لکھنے پڑھنے کا بہت ہی کم رواج تھا، اس وقت یہ کاتب تھے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی شیدائی اور بے حد جانثار صحابی تھے۔ حضرت سعد کی صاحبزادی کا یہ بیان ہے کہ میں امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوئی تو انہوں نے اپنی چادر مبارک اتار کر میرے لیے بچھا دی اور مجھے اس پر بٹھایا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور میں اور تم بھی یوں ہی رہ گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون شخص ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سعد بن ربیع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تصدیق کی۔ جنگ بدر میں نہایت شجاعت کے ساتھ کفار سے معرکہ آرائی کی، اور جنگ احد میں 12 کافروں کو ایک ایک نیزہ مارا، اور جس کو ایک نیزہ مارا وہ مر کر فوراً ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر گھمسان کی جنگ میں زخمی ہو کر اسی جنگ احد میں 3 ہجری میں شہید ہو گئے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے پناہ جانثاریوں اور فداکاریوں کی بدولت حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شاندار کرامت نصیب ہوئی کہ ان کی قبر اطہر سے اس قدر مشک کی تیز خوشبو آتی کہ پورا میدان ہر وقت مہکتا رہتا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک مدت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ منزل صفرا میں قیام ہوا تو صحابہ کرام نے حیران ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحرا کی مشک میں اس قدر تیز خوشبو کہاں سے اور کیوں آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میدان میں ابو معاویہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر موجود ہوتے ہوئے تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ یہاں مشک کی خوشبو مہک رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی طرح
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ احد کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کی تلاش میں بھیجا اور فرمایا کہ اگر وہ زندہ ملے تو تم ان سے میرا سلام کہہ دینا۔ چنانچہ تلاش کرتے کرتے میں ان کے پاس پہنچا تو ان کو اس حال میں پایا کہ ابھی کچھ جان باقی تھی۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہہ دینا، اور سلام کے بعد یہ بھی عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت کی خوشبو میدان جنگ میں سونگھ چکا ہوں، اور میری قوم انصار سے میرا یہ آخری پیغام کہہ دینا کہ اگر تم میں ایک آدمی بھی زندہ رہا اور کفار کا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو اللہ کے دربار میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہو سکتا، اور تمہارا وہ عہد ٹوٹ جائے گا جو تم لوگوں نے بیت العقبہ میں کیا تھا۔ اتنا کہتے کہتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی والہانہ محبت اور کس قدر عاشقانہ لگاؤ تھا کہ جان کنی کا عالم ہے، زخموں سے نڈھال ہے، مگر اس وقت میں بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دل و دماغ کے گوشے گوشے میں چھایا ہوا ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے کوئی وصیت نہیں فرمائی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ساری قوم کو کتنا اہم پیغام دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی وہ نیکیاں ہیں جو قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ساری امت میں وہی درجہ ہے جو آسمان پر ستاروں کی برات میں چاند کا درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے اور ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو وہ کہہ گئے ہیں ان پر عمل کیا جائے، تبھی ہم ان کی نظروں میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، وما علی الا البلاغ المبین۔